السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے مختلف پروگرام 2 ستاروں سے متعلق، جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتا رہا تھا کہ 2025 میں پلانٹ سیٹرن، زحل اور مشتری جوپیٹر یہ بہت اہم تبدیلیاں لے کے آئیں گے تمام زوڈیکل سائن کی زندگی میں۔ اسکارپیو دوستو، آپ کے اپنے سائن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو پلانٹ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں، یہ آپ کے چھٹے گھر میں یہ 24 مئی سے یہ ستارہ آ چکا ہے۔ 6th ہاؤس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا بہت آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ یہ آپ کی سروس اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیگل ایشوز سے متعلق ہوتا ہے، کریئرس کس قسم کا رخ لے رہا ہے اس سے متعلق ہوتا ہے، صحت کیسی رہے گی وہ کیا ہوگا، ہماری زندگی میں ہم نے پاسٹ میں ماضی میں جو کچھ لرن کیا ہے اس کی روشنی میں کچھ اچھے اور کچھ برے معاملات ہمارے سامنے آنے کے توقع ہو سکتی ہے یا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ صحت بہتر کرنے کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اسپیکٹ اگر میں یہ کروں تو کام کا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ ایسے ڈسیزن جو آپ نے ماضی قریب میں لیے یا لینا چاہتے ہیں جو ایموشنل ہو سکتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو کچھ عرصے تک متاثر کریں گے، ان سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فائنینشیل ڈسیزن لاس تھے تو فائنینشلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، ایموشنل تھے تو اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ یہ ایک بڑا مشکل، ٹف اور ولنریبل سا ٹائم ہوتا ہے جہاں صحت مختلف انداز سے مینٹل اینڈ فزیکل متاثر ہوتی ہے۔ میرے لیے جسمانی صحت بھی نعمت خدا بندی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذہنی طور پہ تھوڑے سے کمزور، تھوڑے سے ویک ہوتے چلے جائیں، یا کسی غصے ریونج میں آ جائیں، یا کوئی ریسنٹلی کوئی ایموشنل بریک اپ ہوا، اس کے ٹرامے میں، اس کی تکلیف میں، کوئی اپنا پیارا قریب تھا دور ہو گیا، یہ سارے سائیکل جو ہیں اس کی شدت، اس کی تکلیف، ان ساری چیزوں کے اثرات آپ کے اوپر آتے ہیں جو آپ کی پرسنل زندگی کو متاثر اور افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کبھی کبھی یہ لگے گا کہ کچھ ایسے محرکات بیک سٹیج پہ کام کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ڈسٹربنس لے کے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ سلیکٹو پازیٹیو اچھی فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ آپ کو بہت پرسنل معاملات میں ہر ایک کو اپنا ساتھی سمجھ کے اس سے اپنا دکھ درد بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک آدھ بندی سے جو بہت میچور، جو بہت وائز، جو بہت سینسیبل ہو، اس سے مشاورت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی عمر بڑی بھی ہے یا آپ کی چھوٹی بھی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ بہت ٹین ایج کے ساتھ، کم عمر کے دوستوں کے ساتھ اپنے پرابلمس کو شیئر نہ کیجیے گا۔ وجہ ایموشنل ہوتی ہے، لاجک نہیں ہوتی۔ زندگی کے تجربات جن لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے مثبت، اچھے، پازیٹیو دوست ہیں تو آپ کو بعض اوقات جہاں آپ کنفلکٹ کی پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ ریونجفل ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایڈوائز کرے کہ ایسا کوئی سٹیپ نہ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرالوجیکلی 6th ہاؤس سیٹرن جب یہ ہوتا ہے تو یہ بہت سے ایسے معاملات کو حل بھی کرتا ہے اور نئے معاملات پیدا بھی کرتا ہے جو نئے سرے سے کچھ لیگل کمپلیکیشن کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس فیز میں اپنی جاب بدلنا چاہتے ہیں، سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بالکل سوچنا چاہیے، لیکن اس وقت ساتھ ساتھ پیرالل کوشش کیجئے کہ آپ کی نئی جاب اس کی کوشش کریں، اور جب آپ کے ہاتھ میں نئی اپائنٹمنٹ لیٹر آ جائے تو پھر ایک نوٹس دے کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، سوئچ اوور کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ سیٹرن جب 6th ہاؤس میں آتا ہے تو جہاں ایٹ دی ٹائم آف برتھ آپ کی پلانٹری پوزیشن کیا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اگر اس کا اسپیکٹ سورج، مارس، مون کے ساتھ ایٹ دی ٹائم آف برتھ نیگیٹو بنتا ہے، وہاں آپ کی زندگی میں پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں۔
اس لیے ان ساری چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. مثلاً فار ایگزامپل میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا مون ایریز ہاؤس میں ہے تو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی. اگر آپ کا مون ہم اوپر چلتے ہیں ایکویریس ہاؤس میں آتے ہیں تو وہاں آپ کو تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں. اس لیے مون کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، احتیاط کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ چلیں گے تو ہوتی یہ ہے کہ اگر ستارے برا وقت لا بھی رہے ہیں، آپ اپنے علم کی وجہ سے، بیفور نالج رکھنے کی وجہ سے اس کے امپیکٹ کو کم سے کم کر سکتے ہیں، اور ایسا فیصلہ کرنے سے احتیاط کرتے ہیں جس کے کانسیکوینسز یا جس کے اثرات زیادہ برے، زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سائیکل ہے. اس کے بعد دوسرا ستارہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ ستارہ بھی جگہ چینج کر کے آیا. اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ دونوں پلینٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ نے زندگی کے فرسٹ فیز میں ایسے میچور خواتین و حضرات وہ اپنے آپ کو اگر یاد کریں جن کی عمر 50+ ہے، تو ان کی لائف میں جب یہ 28-29 کے تھے تو بہت میجر چینجز آئی تھیں. اسی طرح آج سے تقریباً 17 سال پہلے کچھ لوگوں کی زندگی میں چینجز آئیں، اور 12 سال پہلے پازیٹیو کام کیے. ایج تھی، بھلے آپ کی ایج 40s میں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے نئے آغاز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ماضی میں ان پیریڈز میں جب جائیں گے، ریکال کریں گے، تو اکارڈنگلی ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ آج کی اور مستقبل کی پلاننگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. جوپیٹر 9th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ بہت خوبصورت ریلیشن شپ بناتا ہے. 9th ہاؤس جو ہے یہ آپ کا کینسر ہاؤس ہے. کینسر میں جو جوپیٹر کی پریزنس ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایگزالٹڈ پوزیشن. ایک تو ویسے ہی مثبت ستارہ، پازیٹیو ستارہ جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، پھر نواں گھر. یہ اس کا تعلق دو ایریا سے ہوتا ہے. یہ ہماری جسے کہتے ہیں اسپرچول گروتھ، ہائر ایجوکیشن، نالج، فارن ٹریول، ریلیجس ٹریول، یہ ساری چیزوں کو ڈیپ کرتا ہے. یعنی یہاں پہ جا کے بعض لوگوں کی زندگی کا ایک فلسفہ ہی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. یہاں پہ جا کے آپ ٹھہر کے اپنے ماضی میں اپنی کی گئی غلطیاں یا اپنے مزاج کس قسم کے تھے اور اس کے اثرات آپ پہ کس قسم کے مرتب ہوئے، یہ ستارہ یہاں آپ کو اس کو بدلنے کا موقع دیتا ہے، امپروو کرنے کا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اگلی زندگی بہت بہتر اور مثبت ہو جاتی ہے. دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم شکوہ بہت کرتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا اختیار بدلنے کا صرف ہماری اپنی ذات تک ہے. ہم دوسرے کو جتنے مرضی بھاشن دے دیں، جتنے مرضی لیسن سنا دیں، ہم اسے نہیں بدل سکتے. یہ آپ کی بلیسنگ ہے، آپ کی لیے آسانی ہے کہ کوئی آپ کی بات کو سمجھ لے، لیکن آپ خود بدلیں گے تو زمانہ بدلے گا. اس لیے یہ وقت اپنے اندر ڈوب کے دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا آپ جو کرتے رہے، جو کرنے جا رہے ہیں، جو نقصانات اٹھائے، ایموشنل، فائنینشیل یا کسی قسم کے بھی، وہ کیا تھے اور اس میں آپ کا اپنا رول کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اس سٹیج میں جا کے خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کریں، 10 منٹ غور کریں گاہے بگاہے، اور پھر کیونکہ ہم اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں تو اپنے مستقبل کو بہتر، محفوظ اور جسے کہتے ہیں روشن بنا سکتے ہیں. تو یہ ستارہ اس وقت آپ سے اپنے آپ کے اوپر غور کرنے کا وقت دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت عرصے سے ہائر ایجوکیشن کے لیے انٹرسٹڈ تھے، تعلیم رک گئی تھی، اسے ریزیوم کر سکتے ہیں. آپ فارن ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپس، یہ ساری چیزیں، اس کا بھی فائدہ اٹھائیے. اسی طرح کچھ لوگ جو پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے تھے، امیگریشن کے موڈ میں تھے، یہ اپلائی کرنے کا وقت ہے. جنہوں نے اپلائی کر رکھا تھا ان کی پازیٹیو رسپانس کا پیریڈ ہے. تو جنرلی میں یہ کہوں تو یہ آپ کی اوور آل لائف سیٹنگ کے لیے بڑا اچھا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت میرج اور میرج کے بعد ایڈیشن ان فیملی، بچوں کی پیدائش، ان ساری چیزوں کے لیے بھی بہتر اور پازیٹیو ہے. اسکارپیو جب آتا ہے، اس میں ایک چیز دیکھیے گا کہ اسکارپیو کا
جو ہمارے جسم کے اوپر ایریا ہوتا ہے وہ لوور ایبڈومینل اور ریپروڈکٹیو آرگنس ہوتا ہے. اگر آلریڈی ان چیزوں سے متعلق آپ کی کوئی کمپلیکیشن ہے تو میں یہاں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ علاج کا وقت ہے. علاج کی وجہ سے آپ اپنی پرسنل لائف، بیڈ لائف اور فیملی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشن ان فیملی، بچوں کی پیدائش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارا وقت جو ہے آپ کی زندگی میں مختلف طرح کے عوامل سامنے لاتا ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس پروگرام کو گاہے بگاہے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ستارہ جوپیٹر، جو سیٹرن، میں نے کہا پہلا ستارہ سیٹرن جو ایریز ہاؤس میں، یہ 2028 اپریل تک رہے گا. اس سے متعلق جو میں نے بات کی تھی وہ آپ کو اگلے 2-3 سال تک محفوظ ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جوپیٹر جو آپ کے 9th ہاؤس میں آیا، کینسر ہاؤس میں آیا، ایگزالٹیڈ ہے، بہت مثبت پازیٹیو ستارہ، آسانیاں برکتیں لانے والا ستارہ ہے. یہ اگلے سال مارچ اپریل تک موجود ہوگا. تو اس لیے ان دونوں کے کمبینیشن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں بہت اچھی، بہتر، پازیٹیو تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اسی لیے گاہے بگاہے سننا آپ کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ماضی میں جو غلطیاں تھیں، جو تکلیفیں تھیں، جو شکوہ تھا، اسے دور کر سکیں. اور یاد رکھیے گا، ہماری معمولی سی تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی، ارد گرد کے ماحول کو بھی گل و گلزار کر سکتی ہے. تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. یہ بات ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز ہوتی ہے کہ کمبائنڈ افیکٹ آف سیٹرن اینڈ جوپیٹر. اب ہم ان دونوں ستاروں کے ملا کے اثرات آپ کی زندگی میں کیا آ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. ایریا کون سا افیکٹ کرتا ہے؟ کریئر میں ہم چلے جاتے ہیں تو یہ سیٹرن انکریز ڈیلی اسٹرگل، یہاں پہ یہ ستارہ آپ سے زیادہ جستجو کا تقاضا کرتا ہے. اور جوپیٹر جو آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، وہ راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو، مشکلات کو، ڈیلے کو دور کرتا ہے اور لانگ ٹرم کیریئر سیٹلمنٹ کے لیے آسانیاں دیتا ہے، ڈائریکشن طے کرتا ہے. اور اسی میں اگر آپ ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کی لائف کا ایک پیٹرن سیٹ ہوتا ہے، نئے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے. لیگل میٹرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایریا آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، وزڈم دیتا ہے. اچھے لائرز، اچھی جسے کہتے ہیں ایڈوائس کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو فائٹ کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، کورٹ پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. بہت عرصے سے جو کورٹ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ان کو آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور انہیں ریزالو کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہے کورٹ میٹر. ضروری تو نہیں کہ ہر معاملہ کورٹ سے ہی سارٹ آؤٹ ہو، آپ پرسنل آربیٹریشن کے ذریعے بھی تو چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ بہت سی چیزوں کو اگر ایمیکیبلی ریزالو کرتے ہیں، میوچل کانسینٹ کے ساتھ، آربیٹریشن کے ساتھ، پنچایت کے ساتھ، دوستوں کی مدد، فیملی کے بڑوں کے، وہ آپ کے لیے زیادہ پیسفل اور کمفرٹیبل ہوگا. اسی طرح پرسنل لائف میں اگر کوئی بریک اپ آ چکا ہے، سیپریشن ہے، کوئی اور ایشوز ہیں، بچوں کے ڈسپیوٹس ہیں، ان کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے ایمیکیبلی. ہیلتھ سے متعلق میں اگر یہ کہوں تو یہاں پہ وزڈم، سمجھ بوجھ، پریکاشن، احتیاط، یہ 2 ایریاز ہیں. آپ بہت سی چیزوں سے بچیں گے. آپ نے 2 ایریا کا خیال رکھنا ہے. اپنا نروز، نیند اپنی اچھی رکھیے گا. فزیکل ایکسرسائز وہ بہتر رکھیے گا. ایٹ لیسٹ واک، یہ آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنے گی. اور ساتھ آپ کی مسکولر ہیلتھ. آلریڈی جن لوگوں کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں، لوور بیک پرابلمز آ رہے ہیں، نیک، سروائیکل ایشوز ہیں، آپ کو اس کا زیادہ خیال کرنا پڑے گا، اسے سیریس لینا پڑے گا. ٹریول ٹائم از ویری گڈ. لانگ ٹرم ٹریول کے لیے بہت ایڈوائزبل، اچھا پیریڈ ہے. اس کی پلاننگ کریں گے، جیسا میں نے پہلے کہا، اپنے گول اچیو کریں گے. وہ پرسنل سیٹلمنٹ ہو یا بزنس پرپز ہو، کوئی بھی ہو، وہ آسانیاں آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اباوال انر سیٹسفیکشن اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ، ڈیوائن ہیپینس، اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ، مضبوط اور خوش کرنا. کیونکہ دوستو یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ زمانے بھر کی دولت پا کے بھی خوش اور مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور کچھ ایک وقت کا کھانا کھا کے جنہیں کل نہیں پتہ ہوتا، آپ ان کو بھی مسکراتے اور خوش دیکھیں گے. یہ ہماری اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. تو وہاں جہاں ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، وہاں پہ ہمیں اپنی ذہنی کیفیات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور ان کو بھی توکل، احتیاط، کانفیڈنس کے ساتھ پورا کرنا چاہیے.
سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر غصہ، لالچ، ان ساری چیزوں کو مائنس کر دیجیے گا۔ اگر کہیں کوئی غصہ تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو فیس ٹو فیس بات کر کے ہمت نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے دل سے اسے ضرور ڈیلیٹ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ان ساری چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یاد رکھیے، ایسی کیفیت میں آپ ڈیمیج ہوں گے، آپ کی نیز سے نیچے درد ہوگا، آپ کا اسٹامک ڈسٹرب ہوگا، آپ کی گردن میں پرابلم ہوگی۔ کیوں؟ مسلز اینڈ نروز آپ کو ڈیمیج کریں گے اور اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سو دوستو، یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس کا پروگرام تھا۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید کوئی سوالات کریں تو شاید ہم اسی پروگرام کے پارٹ 1 پارٹ 2 کے بھی وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ کر سکتے ہیں، لیکن بیسک پروگرام میں میں نے کافی حد تک ایڈوائس دینے کی کوشش کی کہ کس قسم کے معاملات ہم ان سارے چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، خود آسانیاں کیجیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آسانیاں دیجیے، تاکہ کارما اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اچھائی پلٹ کے آپ تک آئے، جس سے آپ کی اپنی زندگی بہتر اور کمفرٹیبل ہو۔ پروگرام کو شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خدا حافظ۔